آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، جو ایک ایسی ہر کوئی ریگنگ کی کمپلین کر رہا ہے، اور یہ الیکشنز کے بعد جیسا ہمارے پاکستانی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، سیمنگلی حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں اینڈ پاکستان از پلنجنگ انٹو ڈیپ کرائسس۔ الیکشن کے لیے بہت ہر کوئی تمام پارٹیز جو ہے وہ ایلیگیشنز لے کے آ رہی ہیں۔ فافن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق 47% ٹرن آؤٹ رہا ووٹرز کا، تو آپ 47 ووٹرز کا جب پرسنٹ ٹرن آؤٹ رہا تو 53% ووٹرز جو ہے وہ انہوں نے اپنا رائٹ، کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف فرینچائز یوز نہیں کیا۔ اٹ مینس کہ وہ وائس لیس رہنا چاہتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، دے ہیو لاسٹ ہوپ فرام پاکستان، فرام الیکشنز، فرام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ وہ ہوپ لیس ہیں 53%، اینڈ دس از ٹیربل۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے کہ 1.49 ملین جو تھا ان کا الیکٹرل اسٹاف جو ہے 1.49، ان میں سے ووٹ کاسٹ وہ نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹیز لگ گئی تھیں الیکٹرل اسٹاف کی۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے نام ووٹنگ لسٹ میں نہیں آئے تھے، اینڈ تھرڈلی لوگوں کو نام اگر آئے بھی تھے لسٹ میں تو ان کے اولڈ نیبرہڈس میں یا سرپرائزنگلی جہاں وہ رہے نہیں ہیں وہاں پہ ان کا نام تھا۔ اور الیکشن والے دن موبائل سروسز بند ہو گئی تھیں تو وہ اپنا ووٹ بھی رجسٹرڈ نہیں کرا سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ 2013 میں میں نے ایک کینیڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ 2013 الیکشن مانیٹر کیا تھا، اور ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا تھا پی ویب کے نام سے، پری الیکشن ووٹر اویئرنیس کیمپین ان 2013۔ تو میں سب سے یہ کہتا تھا کہ آپ کا ووٹ صرف آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کو پارلیمنٹ میں نہیں لائے گا، بٹ یور ووٹ ول بلاک اے بیڈ کینڈیڈیٹ۔ آپ کا ووٹ جو ہے ایک بیڈ کینڈیڈیٹ کو بلاک بھی کرتا ہے۔ الیکٹرل فراڈ ہوئے پاکستان میں، جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں ان میں الیکٹرل فراڈ کی کچھ قسمیں ہیں۔ مینیپولیشن، کسی کو بھی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنا، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے کہ ایز یوزول وہ ڈیڈ باڈیز پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ووٹرز فراڈ ہے، ووٹ کا فراڈ ہے، ووٹنگ ریگنگ ہے، برائبری ہے۔ برائبری وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی وہ آپ بریانی کھلا دیں یا ان کو یہ ایک امید ہو کہ آپ کے الیکشن پارلیمنٹیرین بننے کے بعد وہ آپ کو مانیٹری بینیفٹس دیں گے۔ کرونیزم، دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بینیفٹ دینا۔ اکنامکس آف کرپشن، یعنی آپ جو ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ انفلوئنس پیڈلنگ، آپ دوسرے ووٹنگ اسٹیشن پہ جا کے ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ جو ہے اپنی انفلوئنس کرتے ہیں ووٹرز پہ۔ یہ سب الیکٹرل فراڈ میں آتا ہے۔ ایلیٹ کیپچر، یعنی ایلیٹ جو ہیں انہوں نے کیپچر کر لی ہے پارلیمنٹ، بیکاز ایک عام آدمی پارلیمنٹ میں جانے کا خرچہ ہی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سو پارلیمنٹ از کیپچرڈ بائی ایلیٹس۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف ایلیٹس کی ایک ایسی میں کہوں گا کمین گاہ بن گئی ہے کہ جو صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کے خون چوس کے پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں، اور جب وہ 50 کروڑ اپنی الیکشن کیمپین پہ لگاتے ہیں تو پھر وہ 100 کروڑ اس سے لیتے بھی ہیں، کیونکہ یہ اب ایک بزنس بن گیا ہے۔ کلیپٹوکریسی، یعنی کرپشن کے ذریعے لوگوں کو رول کرنا، اور جن پر آپ رول کر رہے ہیں انہی کی چیزوں کو چرانا۔ اور انٹیمیڈیشن، ڈرا دھمکا کے ووٹ لینا، یہ سب ہمارے الیکٹرل فراڈ کا حصہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوا ہے۔ الیکشن کے بعد پاکستان کے جتنے بھی اکنامیکل انڈیکیٹر تھے سب نیچے جانے لگے، یعنی سوئی گیس کا ٹیرف بڑھ گیا، پیٹرول بڑھ گیا، ایکسپورٹ سرج ہوئی ہے ہماری فوڈ آئٹم کی، لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے صرف فوڈ ایکسپورٹر کو جا رہا ہے۔ ان ریٹرن جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، کیونکہ ان کی ایکسیس ہی نہیں ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے چیزیں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 3000 پوائنٹ سے نیچے چلا گیا الیکشن کے بعد کے ویک میں، اور بھی بہت ساری چیز ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہمارا ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پورے نمبرز کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کے بعد پاکستان کے حالات کتنی تیزی سے خراب ہوئے ہیں. الیکشن فراڈ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. جب میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا اور وہاں میڈیا کے لیے کام کرتا تھا تو نومبر 7 2000 کی نائٹ جو تھی اس میں جارج ڈبلیو بش اور الگور جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے ڈیموکریٹک نامنی، تو یہ ہے کہ مسٹر الگور کو ہرایا گیا. جب مسٹر الگور کو جو ہے انہوں نے ہرایا اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے ایسی کیمپین چلی کہ ABC CBC NBC CNN فاکس نیوز والے سب جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید الگور جیت رہے ہیں. سب نے اپنے تجزیے میں بھی یہی کہا تھا، اور یہ میڈیا مینیپولیشن کے ذریعے الیکشن پر اثر انداز بھی ہو رہے تھے. اور سب سے زیادہ جو فراڈ ہوا تھا اس وقت وہ ہوا تھا فلوریڈا میں، کیونکہ فلوریڈا میں جو جارج ڈبلیو بش ہے اس کا بھائی جیب بش جو ہے فلوریڈا کا گورنر تھا. اور یہ کہا جاتا ہے، اور میں خود وہیں پر تھا، کہ لائٹس تک آن کر دی گئی تھی فلوریڈا کے خاص حصے کی، اور اس کے بعد بیلٹ باکسز جو ہے غائب کیے گئے تھے. اور بہت بڑے حصے میں پاور آؤٹیجز ہوئی تھیں. EVM میں بھی پرابلم ہوا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں. پھر سپریم کورٹ آف فلوریڈا نے ووٹ ریکاؤنٹ کا آرڈر کیا تھا، لیکن دسمبر 12 2000 میں US سپریم کورٹ نے جو ہے فلوریڈا کا ریکاؤنٹ کا آرڈر ریورس کر دیا تھا. کینیڈا میں جو الیکٹرل فراڈ ہوئے ہیں 2011 میں کینیڈین فیڈرل الیکشن میں ووٹر سپریشن اسکینڈل تھا، فورن انٹرفیئرنس تھی، روبو کالز تھیں. یورپین یونین میں ابھی جو سربیا کا الیکشن ہوا ہے اس میں ریگنگ ایلیگیشنز ہیں. تو ہر جگہ ہوتے ہیں، دیکھے ہیں میں نے، لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انبلیویبل ہے. یہ کسی کنٹری میں نہیں ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تو لگتا ہے کہ صرف ہر الیکشن کے بعد صورتحال خراب ہو رہی ہے. بیکاز وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. یہ ایک جرمن فلاسفر ہیگل نے کہا ہے کہ ہم ہسٹری سے یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا.